ایڈیبل آئل کا ہے، وہ بھی تقریباً 6-7 بلین ڈالر کا ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو اگر ہم اس میں سے 2-2.5 بلین ڈالر بھی اسی طرح پاک فوج کے ساتھ مل کے اگر ہم کاشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا رزلٹ بھی اگلے 4-5 مہینے کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے جس کے لیے ہماری ٹیم آلریڈی تیار ہو رہی ہے. اس کے بعد شرمپ فارمنگ، ہم آلریڈی ایک بزنس مین کو انوائٹ کر رہے ہیں، ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ہم ان سب کو انوائٹ کریں گے. زمین پنجاب حکومت دے گی، ہم پاک فوج کے ساتھ مل کے علیحدہ اس کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور شرمپ فارمنگ وہ چیز ہے جو آپ کی ساری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، آپ کو ڈالر آ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ زمین موجود ہے جہاں پہ وہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. تو ہمارا آلریڈی اس کے اوپر بھی آفیشیلی تھوڑے دنوں میں ہم اس کی پالیسی اناؤنس کرنے والے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے کیٹل فارمنگ، کیمل فارمنگ اور کچھ اسی طرح کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا. ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے. پھر سے 10,000 اونٹ کا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا، وہ ہم اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے ساتھ مل کے وہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت غریب نہیں ہے. اگر ہم کہیں غریب، ہاں مینجمنٹ ہم چھوٹی موٹی ضرور ہمیں کرنی ہے لیکن ہم کسی بھی طرح غریب نہیں ہیں. اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیم ایفرٹ سے ہمارا پنجاب کا 600 بلین روپے کا سرکولر ڈیٹ گندم کا اکٹھا ہوا تھا پرانا. ہم لوگوں نے 300 بلین پچھلے سال ہمارے 2-3 ماہ تھے اس میں ادا کر دیا، اور 300 بلین اب ہم ادا کر چکے ہیں. تو ہم نے اپنا 600 بلین کا سرکولر ڈیٹ ادا کر دیا ہے، جس پہ ہم نے 150 بلین صرف سود دینا تھا، اور ہمارے پاس وہ پیسے موجود تھے. صرف وہی بات جس طرح کہ تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کری ہے اور وہ ہو گیا. اگلے 4 ماہ میں ہم 100 ارب روپیہ صرف زراعت پہ خرچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کارپوریٹ فارمنگ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اس پہ ہم پاک فوج کے ساتھ بھی اور جو ہمارے باقی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم نے لائف سٹاک کے لیے فری زون کے اوپر ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. جگہ ہمارے پاس 2-3 ہیں، ہم نے صرف شیئر کرنی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ. اس کے بعد اس کو بھی فائنل کر کے ہمارا یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 روز میں جو لائف سٹاک کے لیے فری زون ہے اس کی پالیسی کو بھی اناؤنس کر دیں. ابھی جس طرح جنرل صاحب نے بولا کہ ہارویسٹرز کی کمی ہے، ہم لوگ، اور اگر ہارویسٹرز ہمارے پاس صحیح آ جائیں تو تقریباً 15 سے 20% پاکستان کی جو گندم ہے اس کو آپ کی شارٹیج ختم ہو سکتی ہے. تو ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. 1000 ہارویسٹر ہم لوگ منگوانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہم اسی طرح آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کریں گے جو آپ کسانوں کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اس کے بعد چھوٹا کسان، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے پنجاب میں خاص طور پہ. ان کے لیے بھی ہم نے 8-10 انیشیٹیوز لیے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ان کو چاہے لون کی فارم میں ہے، چاہے ان کے لیے ٹیکنالوجی کی فارم ہے، ان کو وہ ہم کس طرح پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے مارکیٹس بنا رہے ہیں. آلریڈی اس پہ ہمارا کام ہو گیا، بیکاز کوشش ہماری یہ ہے کہ جو چیز ہو تو اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں. تو ہمارا اگلے 10-20 دن کے اندر وہ بھی کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو فارمرز کے لیے جو ہم مارکیٹس بنا رہے ہیں اور اس پہ کیا کیا فیسلٹی دیں گے، اس میں ایڈوٹن جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے اور کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کی مشاورت سے بہت جلد اس کے اوپر پالیسی بنا دیں گے. اس ٹائم کیونکہ ہم خانے وال میں ہیں، ایک چیز، اور وفاقی وزیر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ اور آرمی چیف صاحب بھی، ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا. ایک کاٹن کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنجاب کے پاس ہے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے ملتان میں، دونوں آمنے سامنے ہیں. اور میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، نہ اپنے محکمے کو کرنا چاہ رہا ہوں، نہ چیمہ صاحب آپ کے محکمے کو کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس کا فیصلہ کر لیں. یہ ہم سے نہیں چلیں گے.
یہ سٹیک ہولڈرز کو دے دیں. اس ٹائم ایپٹما اور جس طرح آرمی مل کے کر رہی ہے وہ بہت اچھا چلا سکتے ہیں. ہمارا کچھ کم نہیں ہوگا, ہمارا فائدہ ہوگا. تو میں یقین مانے میں ان انسٹیٹیوٹس میں ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ بیچارے محنت کریں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے, وہ ہم نہیں دے سکتے, ہم جو مرضی کر لیں نہیں دے سکتے. آج میری جگہ کل کو کوئی اور ہوگا, اس کے پاس نہیں اتنا ٹائم کہ وہ جا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جا کے بیٹھے اور کام کرے. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پنجاب والا بھی اور جو فیڈرل والا بھی ہے, ہم دونوں آرمی اور ایپٹما کو ہینڈ اوور کریں. وہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں دونوں, آپ کو اس کا فائدہ ہے. میری طرف سے تو اوکے ہے. چیمہ صاحب آپ نے اس کے بعد تقریر کرنی ہے تو میں آپ سے بھی کوئی ریکویسٹ کروں گا. اس کے بعد ابھی چند دن پہلے ہمارے پنجاب کے ٹاپ فارمرز ہیں, ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی تجاویز دی. یہاں قریشی صاحب بھی بیٹھے, کوکر صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور بیسک چیزیں تھیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر دیتی ہے, اس کے بعد وہ سیڈ پنجاب میں آ جاتا ہے, اور پنجاب خود فیڈرل گورنمنٹ کا اس گورننگ باڈی کا ممبر ہے جو اپروو کرتا ہے. لیکن پنجاب کہتا ہے نہیں 2 سال میرے پاس بھی ابھی سیڈ کو ٹیسٹ کراؤ. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام چیزیں, ہوپ فلی چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, ود ان ڈیز ختم کر رہے ہیں. اور جس طرح آرمی چیف صاحب نے لاسٹ اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ ہرڈلز ہمیں ختم کرنی ہے, اور یہ ہم لوگوں